الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ یومئذ تعرضون علی تخفى منکم خافیہ۔ اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، اور اس روز 8 فرشتے اپنے اوپر اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب کی پیشی ہوگی، تمہاری کوئی بات مخفی نہ رہ سکے گی۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیہ مبارکہ نمبر 18 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، قائم ہونے والی قائم ہو جائے گی، قیامت کے حوالہ سے اور اس کی ہولناکیوں کے حوالہ سے، اور اس منظر نامے کو آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو عرش مبارک ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش، جسے 8 مقدس فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ 8 کی تعداد کے حوالہ سے مفسرین کے یہاں پر 3 بڑے اقوال ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 8 فرشتے ایسے عظیم فرشتے ہیں کہ جن کے پاؤں 7ویں زمین تک پہنچے ہوئے، یعنی جسے تحت الثری کہہ سکتے ہیں آپ، 7ویں زمین تک ان کے پاؤں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عرش تک ان کے سر ہیں، اور اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو احترام اور ادب کے ساتھ اٹھا رکھا ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ملائکہ جو ہیں اپنے قد کے لحاظ سے کتنے بڑے ہیں کہ 7 زمینوں تک، اور آخری جو زمین ہے وہاں ان کے پاؤں ہیں، اور اس کے بعد پھر 7 آسمانوں تک ان کا قد، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ لوح قلم کرسی اور پھر اللہ کا عرش آتا ہے، تو وہاں تک ان کی جو لمبائی ہے، اس سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں احساس اور اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے۔ اب آپ سوچئے کتنی لمبائی ہے، 7 آسمان، پھر نیچے 7 زمینیں، وہاں پر ان کے پاؤں ہیں، اور یہ 8 ملائکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش مبارک کو احتراماً ادباً، اب اس میں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ ان ملائکہ کا محتاج ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اس کی ایک عزت اور شان اور مقام کے طور پہ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ تخت سجایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے وہ اس سے تو پاک ہے، یہ ملائکہ اس کو نہیں اٹھا رہے۔ یہ والا جو عرش اٹھانا ہے یہ اس معنی میں ہے کہ جیسے وہ اتنے بڑے ہیں، اس پوری کائنات کے اندر ان کی اتنی بڑائی ہے، اللہ فرماتا ہے ان بڑوں کے اوپر بھی جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ کی ذات۔ بنیادی طور پر اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے۔ از حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جو 8 کا لفظ ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش پاک ہے اس کے جو پائے ہیں ان کی تعداد کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے 8 کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ مقرب فرشتوں کو مختص کیا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں۔ اس سے مراد ان مقرب فرشتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہتا ہے اور ان کی عزت اور عظمت کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، فرمایا اس دن تم سب کی اللہ کے حضور پیشی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا، 3 مرتبہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ نمبر 1، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دربار گہربار میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ اس کے بعد
دوسری بار سوال کرنے کے بعد ہر ایک سے سوال ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد اس سوال کے جواب کے لیے اسے وقت دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دربار گوہربار میں بلائے گا اور پیش ہو جائیں گے انسان۔ اب اللہ پوچھے گا ہاں جی بتاؤ جو میں نے سوال کیا، اپنے عذر پیش کرو، اپنے جواب پیش کرو۔ اب انسان اپنے جواب پیش کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی لوگ اپنے طور پر کوئی جھوٹے بہانے بنا دیں گے، کوئی جواب دے گا، کوئی جواب دے گا، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے جواب کو سچ یا جھوٹ کرنے کے بعد ظاہر ہے وہ کس انداز سے ہوگا۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے، خاص طور پہ لکھا گیا کہ جو کفار ہیں وہ اللہ کے دربار میں بھی کھڑے ہو کر جھوٹ بولیں گے، یا اللہ ہمارے پاس کوئی ہدایت لے کر نہیں آیا، یا اللہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، یا اللہ ہمیں کوئی بتاتا تیری بات تو ہم تیرے راستے پر چل پڑتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا ان انبیاء کو، ان مبلغین کو جنہوں نے تبلیغ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس زمانے کے لوگوں کو، مبلغین کو بلائے گا، ہاں جی آؤ میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ آئیں گے، اللہ ان سے پوچھے گا ہاں جی یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، کیا تم نے اس جگہ پر، اس علاقے میں، اس شہر میں تم نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ فلاں 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 لوگ گواہ ہیں تیرے، اور تو سب سے بہتر جانتا ہے، اور ملائکہ سب سے بہتر جانتے ہیں تیرے بعد، ہمارے رسول سب سے بہتر جانتے ہیں، یہ ہمارے گواہ ہیں کہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس لیے میں جو اکثر بات عرض کرتا ہوں کہ مبلغ جب اپنی ذمہ داری پوری کر لیتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری سے، اپنی امانت سے وہ بری ہو گیا۔ اب جب اس نے پیغام پہنچا دیا، اب یہ بہت بڑی امانت چلی گئی سامعین پر، اللہ اکبر۔ اب ان سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا مبلغ سے پوچھا جائے گا، اللہ بلا کے پوچھے گا ہاں بتا تو نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ مولا میں نے پیغام تیرا پہنچا دیا، میں نے تیری بات لوگوں تک پہنچا دی۔ ہاں جی اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم لوگوں نے سننے کے بعد بھی پھر عمل کیوں نہیں کیا؟ اب تم جواب دیں۔ وہ تو بری ذمہ ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دوسرا جب سوالوں کے جواب لے گا، اور تیسری بار ہم سب کو اللہ کے حضور پہ پیش کیا جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ پیشی کا، دوسرا مرحلہ اپنی صفائی پیش کرنے کا، جواب دینے کا، اور تیسرا مرحلہ ہوگا نامہ اعمال ہاتھوں میں تھمانے کا۔ جب اللہ تعالیٰ سب کے عذر سن لے گا، باتوں کو سن لے گا، اب نامہ اعمال چاہے دائیں ہاتھ میں تھمائے یا بائیں ہاتھ میں تھمائے، ظاہر ہے اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دے دے گا، اور اگر برے اعمال زیادہ ہو جائیں گے تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دے گا۔ اس کے بعد سب انسانوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اور وہ کھڑے ہوں گے، اور اس کے بعد فائنل آرڈر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ اب جس کا جو اصحاب الیمین قرآن نے لفظ فرمایا، جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ جنت کی طرف چلے جائیں، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہے انہیں فرشتے ہانک کر جہنم کی جانب لے جائیں گے۔ یہ سامعین منظر نامہ ہوگا اس دن کا اللہ کے حضور۔ اب آپ سوچیں ہمارے لیے ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، اور کتنی یہ اللہ کی قیمتی امانت ہے، اور ہمیں آزاد اس انداز میں پیدا نہیں کیا گیا کہ ہمیں پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ دیا، اب جو تمہارا دل چاہے، جو تمہارا جی چاہے کرتے پھرو، ایسا نہیں ہے۔ جس مالک نے ہمیں اتنے خوبصورت شاہکار میں ڈالا ہے، جس سانچے میں ڈالا ہے، اور پھر ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہمارے رب نے اٹھا رکھی، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری اس مالک پر ہے۔ ہمارے جان، مال، ایمان، رزق، ہماری سعادت، ہماری شقاوت، ہمارا سب کچھ، جان، اولاد، سب کچھ ہمارا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان جب بڑی پریشانی میں ہوتا ہے، پہلے وہ لوگوں سے بات کرتا ہے، لوگوں سے امیدیں رکھتا ہے، اور یاد رکھیے جب انسان ساری کائنات کے لوگوں سے، معاملات سے، پوری دنیا سے وہ بے امید اور مایوس ہو جاتا ہے، تو بتائیں پھر وہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ سے انسان کو امید کیا ہوتی ہے کہ سارے دروازے بھی بند ہو جائیں، میرے لیے ایک دروازہ ایسا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوگا، وہ کھلا ہی رہے گا، آؤ اس دروازے کی جانب میں بڑھتا ہوں، اور وہ کس کا دروازہ ہے؟ اللہ کا دروازہ ہے۔ یہ ہم میں سے کوئی نیک ہے، برا ہے، اچھا ہے، جیسا بھی ہے،
یہ ہر ایک کا عقیدہ ہے، یہ ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ ایک دربار گوہر بار ایسا ہے جہاں پہ سارے دروازے بھی میرے لیے بند ہو جائیں، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کا دروازہ ہے۔ تو پتہ چلا جس مالک سے ہمیں اتنی امید ہو اور واقعی وہ ہماری امیدوں کو پورا بھی کرتا ہے، وہ ہماری امیدیں بر بھی لاتا ہے، اور جب سارے چھوڑ جائیں وہ پھر بھی نہیں چھوڑتا۔ تو کیا جس مالک نے اتنی ذمہ داری اٹھا رکھی ہو اور ہم اس کو دل سے اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہوں، تو کیا اس مالک کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ دنیا کے معاملات ہیں، اصول ہیں۔ آپ کا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، بہن بھائیوں میں کوئی اور اعزا اقربا میں بڑا آپ کا جگری تعلق والا ہو، آپ کو پتا ہو کہ جناب کوئی ہر ایک مجھے مایوس کر دے گا، لیکن فلاں جو میرا دوست ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے وہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا، چلیں جب اینڈ ہو جائے گی کوئی بھی نہیں ہوگا تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا، میری وہ یہ ضرورت پوری کر دے گا، تو پھر کیا اس کو بھی اس پر مان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو بھی ہوتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ کبھی میرے پاس آیا تو میں جان کی بھی بازی لگا دوں گا لیکن اس کو واپس مایوس نہیں بھیجوں گا۔ کیا رب اس عام دوست اور رشتہ دار کے برابر بھی نہیں ہے؟ تو اس لیے مسلمانوں، قرآن کی آیت ہمیں اشارت اور نص سے بتا رہی ہے کہ اللہ سے امیدیں ہیں تو پھر اللہ کی بھی تو تم سے کچھ امیدیں ہیں۔ اگر تم اللہ سے اتنی امید رکھتے ہو تو مالک بھی تو اپنے بندے سے امید رکھتا ہے کہ جس کو میں نے سب کچھ دیا ہے، نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکائے، جھکے تو صرف میری دربار اور میرے دربار میں جھکے، صرف میرے دربار میں جھکے، میرے آگے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، کسی اور کے آگے نہ کہے، میرے دربار میں سبحان ربی العظیم کہے، کسی اور کے سامنے نہ کہے، اور جب میں اس کو بلاؤں وہ میرے حضور فوراً حاضر ہو جائے۔ اللہ صدا لگاتا ہے نا جی، اللہ آواز لگاتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ قرآن کی جو ہمارے پاس یہ باتیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے خود فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں؟ حدیث اللہ نے قرآن کو فرمایا۔ حدیث چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، حدیث کہتے ہیں اس بات کو جو براہ راست آپ کسی کو سناتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں نا، آپ میری باتیں براہ راست مجھ سے سن رہے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ حدیث۔ اب اللہ نے قرآن کو کیا فرمایا ہے؟ اپنی حدیث۔ کیا مطلب؟ اللہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم براہ راست اللہ کی باتوں کو اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ یہ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا تو یہ کلام کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا، اور اللہ نے اسے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، یہ حدیث ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جب بھی قرآن کوئی پڑھتا ہے مسلمان تو فوراً وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اللہ بول رہا ہے اور بندہ اس کلام کو سن رہا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے بندے میں تجھے جب بلاؤں، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ صدا لگواتا ہے اپنے دربار میں آنے کی، حی علی الصلاۃ، یہ بھی اللہ کی صدا ہے۔ اے مجھے ماننے والے آ میرے دربار میں صلاۃ کے لیے۔ اب صلاۃ کے لیے ہم نے اس کے لیے لفظ ہے، چونکہ نماز کا رکھا ہوا، نماز ویسے فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی کا تو نہیں ہے، نہ اردو کا ہے۔ صلاۃ کے لیے ایک لفظ بنایا گیا ہے نماز کا، لیکن اصل جو صلاۃ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن میں اور حدیث میں تو لفظ صلاۃ ہی آیا ہے۔ صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ انسان تمام معاملات سے جدا ہو کر اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنے آپ کو عاجز بندہ بنا کے جب اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو یہ صلاۃ ہے۔ یہ کیا ہے؟ صلاۃ ہے۔ اگر صرف وہ پڑھنے کا نام، رکعتیں ادا کرنے کا نام اگر صلاۃ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کبھی نہ فرماتا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے
کہ جنہیں میں نمازیں ان کے منہ پہ دے ماروں گا. یہ انہوں نے پڑھی تو ہے، وہ طریقہ تو وہی کیا ہے، تو بولا پھر منہ پہ کیوں مار دے گا تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا مقصد صرف وہ ایک نقل اور وہ پریکٹس تو نہیں تھی، مقصد تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں وقف کر کے پیش کر دیں، تب حقیقت صلاۃ ملے گی. اللہ نے قرآن میں باقاعدہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ. بربادی ہے نمازیوں کے لیے. ہر نمازی آنے والا کامیاب نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو نمازیں بھول بیٹھے، صلاتیں بھول بیٹھے اور ان نمازوں کو ریاکاری بنا بیٹھے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے برباد ہو رہا ہے. کیوں؟ نیت میں رب کی رضا نہیں تھی، ریا تھی، دکھاوا تھا. لوگ کہیں گے نمازی، لوگ کہیں گے نماز بڑی پڑھتا ہے. بڑا حساس معاملہ ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. پڑھ نماز رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے برباد ہو رہا ہے. تو پتہ چلا حقیقت صلاۃ کچھ اور ہے. اس پر چلا پھر کبھی پورا خطبہ رکھیں گے کہ حقیقت صلاۃ کیا ہے. حقیقت صلاۃ کیا ہے؟ آگے فرمایا لا تخفی منکم خافیہ. اے لوگو، جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات مالک سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں رہ جائے گی. کچھ چھپا نہیں رہ جائے گا، سارے کا سارا اللہ کے سامنے ہوگا. تو مسلمانوں، جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک قول، ہمارا ایک ایک رویہ، ہمارا ایک ایک کریکٹر وہاں ظاہر ہو جائے گا، تو کیوں نہ ہم اس دن شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی زندگی اور اپنے اعمال اور اپنے کردار اور اپنی زبان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر لیں. اللہ کی ذات ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو پیشی والا منظر ہے اللہ کے دربار میں، بڑا مشکل ہے یہ اللہ کے سامنے پیشی. اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے، کسی دنیا کے جج کے سامنے نہیں. دنیا کے جج کی پیشی سے دنیا ڈرتی ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ. جہاں تو جھوٹی گواہی بھی نہیں چلے گی، وہاں جھوٹے وکیل بھی دلائل نہیں دے پائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. جو سچ سچ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. اللہ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دنیا میں جو اللہ نے ہمیں زندگی امانت کے طور پہ دی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.